اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتش عالم از کرم سحر علی قریشی، قسط نمبر 71۔ اف، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ تو دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ وہ آئینے کے پاس کھڑی ہاتھ کو ٹائی باندھنے کی کوشش میں ہلکان تھی اور ہاتھ پچھلے آدھے گھنٹے سے گردن جھکائے کھڑا اس انتظار میں تھا کہ اس کی سگر مہارانی بیوی یہ کارنامہ آخرکار کب سر انجام دے گی۔ وہ تو خاموشی سے اپنے آپ تیار ہو رہا تھا، مگر اسے ہی شوق چڑھا تھا اسے ٹائی باندھنے کا، اور اس میں بھی وہ نٹھلی نکلی تھی، اور اب ہاتھ عالم صاحب بیزار ہونے لگے تھے۔ چھوڑ دو، تم سے نہیں ہوگا۔ بالآخر جب اسے کمر میں درد محسوس ہونے لگا تو وہ اکتایا سا بولا، مگر جواباً وہ اسے گھور کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی، جس پر ہاتھ بس لب بھینج کر صبر کر گیا۔ مزید 10 منٹ گزرے تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، جس سبب وہ فوراً سیدھا ہو گیا۔ میں خود کر لوں گا۔ اور یہ کیا؟ اس بار وہ اس کی ٹائی دبوچتی نیچے کی طرف ہلکا سا کھینچتے اسے واپس جھکا گئی۔ بس تھوڑا سا تو رہ گیا ہے۔ ہاتھ نے ناگواریت سے اس کی اس حرکت کو دیکھا، مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے کبھی کسی کام کے لیے اتنا انتظار کیا ہوگا۔ گہری سانس چھوڑتے پھر ہاتھ خود ہی اسے گائیڈ کرنے لگا، اور اس کے بتانے کے مطابق وہ باندھتی چلی گئی، اور بالآخر 45 منٹ کے طویل انتظار کے بعد سحر ہاتھ عالم نے یہ سنگ میل بھی عبور کر لیا تھا۔ ویل ڈن سحر۔ ٹائی کی نوٹ اوپر کو ٹائٹ کرتے اس نے خود کا کندھا تھپ تھپاتے خود کو داد دی، جس پر ہاتھ نے نفی میں سر ہلایا کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، بالآخر تم نے ثبوت دے ہی دیا کہ تم… وہ بول رہا تھا جب وہ درمیان میں بولتی اس کی بات کاٹ گئی۔ کہ میں بہت سگر ہوں؟ سحر نے چمکتی آنکھوں سے دریافت کیا۔ نہیں، پھوہڑ۔ ہاتھ نے لب دبا کر اپنی ہنسی روکتے کہا اور رخ موڑ کے چہرہ آئینے کے سامنے کر لیا اور خود پر کولون سپرے کرنے لگا۔ واٹ؟ وہ جو اس کے منہ سے کچھ اچھا سننے کی طاق میں تھی، اس کے جواب پر جل ہی اٹھی۔ دوسری طرف اس کے پیچھے سے غرا کے پوچھنے پر وہ خود کو ہنسنے سے نہ جانے کیسے روک پایا تھا، مگر پھر اس کا پارا ہائی ہونے سے پہلے ہی ہڑبڑا کر آئینے میں اسے دیکھتے اپنی تصحیح کرتے بولا، جسٹ جوکنگ سویٹ ہارٹ، جوکنگ۔ مبادا کہیں وہ اس کے بال ہی نہ نوچ ڈالے۔ ہاں۔ ہاتھ کے جملہ درست کر لینے پر وہ بھاری ہنکار بھرتے اسے دیکھنے لگی، جو اب اپنے بال برش سے سنوار رہا تھا۔ پھر وہ مڑی اور بیڈ سے اس کا سیاہ کوٹ اٹھا لائی اور اسے پہنانے لگی۔ سالوں میں پہلی بار روحیل نے آج اسے کوٹ نہیں پہنایا تھا۔ ہاتھ مبہم سا مسکراتا اپنے پیچھے موجود اس کا عکس آئینے میں دیکھنے لگا۔ اس کے کندھوں سے کوٹ درست کرتی وہ مصروف سی تھی۔ خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے بے ساختہ آئینے میں دیکھا تو ہاتھ کو خود کو دیکھ کر مسکراتے پایا۔ اس کے مسکرانے کی وجہ سمجھنے کی بجائے سنکی سحر آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے کے سے انداز میں دیکھنے لگی، جیسے اس کے مسکرانے کے پیچھے سبب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی ان مشکوک نظروں نے ہاتھ کو بری طرح بدمزہ کیا تھا۔ یہ مجھے محبت سے دیکھنے سے رہی۔ ہاتھ زیر لب بڑبڑایا اور سامنے سیاہ باکس میں پڑی رولیکس گھڑی نکال کر پہننے لگا۔ آج اتنا اہم دن تھا ہمارے لیے، آج تو آپ سیاہ نہ پہنتے۔ گھڑی بند کرتے اس نے ایک نظر اٹھا کے پیچھے موجود اسے دیکھا اور پھر مڑتے ہوئے بولا، تم نہیں سمجھو گی۔ ہاتھ نے پراسرار لہجے میں کہا، تیار ہو جاؤ، جا کر ہمیں 20 منٹ میں نکلنا ہے۔ پھر ایک ہاتھ اس کے رخسار پر رکھتے اس نے مزید نرمی سے کہا اور اپنے کوٹ کا بٹن ناف سے بند کرنے لگا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے جانے لگی، جب ہاتھ نے اسے کندھوں سے تھامتے روک لیا۔ سحر نے بغور اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں آج ایک الگ ہی چمک تھی، فتح کی چمک، جیسے آج وہ بہت بڑی جنگ فتح کرنے جا رہا تھا۔ اور بالکل ایسا ہی تو تھا۔ آج کا دن اس کی زندگی کے اہم ترین دنوں میں سے ایک تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ ہر میدان کی طرح وہ اس میدان میں بھی فتح سے ہمکنار ہو۔ وہ اسے زندگی کے کسی بھی مقام پر ہارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ فتح پانے کے لیے پیدا ہوا تھا اور وہ اسے سدا فتح یاب دیکھنے کی خواہاں تھی، اور ہمیشہ یہی دعا اپنے رب سے کرتی تھی کہ دنیا کی ہر کامیابی اس کے شوہر کی جھولی میں آ گرے۔
میں چاہتا ہوں آج کے دن بابا کے تمام اپنے ان کے ساتھ ہوں۔ ہاتھ کی بات پر وہ نیم مسکرائی تھی اور ایک بار پھر زور و شور سے سر ہلا گئی۔ جلدی آؤ۔ سحر کمرے سے باہر چلی گئی جبکہ ہاتھ اب ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھاتے کسی کو کال کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں عالم ویلا سے نکلتے رافع سلطان عالم کو پک کرنے چلے گئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں عالم؟ ڈرائیو کرتے ہاتھ نے فرنٹ میرر سے پیچھے بیٹھے اپنے بابا کو دیکھا تھا جو کافی مضطرب دکھائی دے رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ان کے ساتھ بائیں جانب بیٹھے رحیم نے رافع کا ہاتھ تھاما اور بولے، تھوڑا سا انتظار اور رافع، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ رافع نہیں جانتے تھے وہ انہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ فرنٹ سیٹ پر ہاد اور سحر بیٹھے تھے جبکہ پیچھے رحیم اور رافع۔ ان کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی جس پر اسلحہ لیے 4 گارڈ سوار تھے۔ تقریباً پونے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ہاد نے اپنی سیاہ لینڈ کروزر ایک بڑی سی سفید پوش عمارت کے سامنے جا رکی تھی۔ گاڑی کی کھڑکی سے رافع عالم نے تھوڑی ہی دور کھڑی اس سفید بڑی عمارت کو دیکھا جس کے دونوں اطراف میں سبز درخت تھے اور وسط میں 30 سے 40 زینوں کی چوڑی قطار تھی۔ 167 فٹ اونچی اس عمارت کے اوپری بالائی حصے کے درمیان میں پاکستان کا سفید چاند ستارے والا سبز جھنڈا پوری شان و شوکت کے ساتھ لہرا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ سفید عمارت پاکستان کی سب سے بڑی سپریم عدالت تھی۔ سپریم کورٹ کی اس سفید عمارت کو جاپان کے مشہور آرکیٹیکچر کینزو تانگے نے 1993 میں ڈیزائن کیا تھا۔ گاڑی روکتے ہاتھ بن رافع عالم بھرپور مغروریت کھڑی ناک پر سجائے دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اپنے سیاہ گوگلز کو اتارتے وہ پیچھے آیا اور رافع کی طرف کا دروازہ کھولتے ہاتھ ان کی جانب بڑھا گیا۔ اس کے بڑھے عقیدت بھرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھتے رافع باہر آئے۔ سحر اور رحیم بھی گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ رافع ابھی بھی حیرانگی سے سامنے دیکھ رہے تھے۔ ہاتھ انہیں یہاں کیوں لایا تھا انہیں نہیں معلوم تھا، مگر دل ضرور کچھ اچھا ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ انہیں کہاں معلوم تھا کہ ان کا بیٹا اتنا کامیاب ہو گیا ہے، مگر آج یہ دیکھتے ان کے فخر کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ وہ اسی قابل ہی تھا، وہ ہمیشہ سے اسی شہنشاہی کا ہی تو مستحق تھا۔ سحر، ہاد، رحیم اور رافع عدالت کی جانب بڑھے۔ اس سفید چوکور راہداری کو عبور کرتے وہ زینوں کی جانب بڑھے جبکہ پیچھے گاڑی سے اترتے گارڈز اپنی رائفلز کندھوں پر لٹکائے وہیں مین ایریا کے گرد کھڑے ہو گئے۔ ہاد بن رافع عالم پاکستان کا وہ پہلا عام شخص تھا جس نے 25 سالوں بعد نہ صرف اپنے باپ کا کیس ری اوپن کروایا تھا بلکہ اسے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں پیش کیا تھا، جہاں ایک عام شہری بآسانی اپنا کیس پٹ اپ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اس ملک کے دستور کو ان کے ٹھیکیداروں نے اس قدر ناقص کر دیا تھا کہ ایک غریب آدمی یہاں تو کیا چھوٹی سے چھوٹی عدالتوں میں بھی اپنے کیس نہیں لے جا سکتا تھا، اور اگر کھینچ تان کر لے بھی جاتا تو ان کی سننے والے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی یا شاید نہ ہونے کے برابر۔ یہاں انصاف ناپید ہو چکا تھا اور جو انصاف کے لیے آواز اٹھاتے تھے ان کے سروں کو یہ وقت کے فرعون اپنے پیروں تلے کچل دیتے تھے اور اس انصاف کو رونتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ مسلمانوں کی نسوں میں مومنیت کی جگہ پیسے کی ہوس بھری ہوئی تھی۔ زینے عبور کرتے وہ لوگ مین ہال میں داخل ہوئے۔ ہاتھ نے مضبوطی سے اپنے والد کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اندر داخل ہوتے اندر موجود گارڈز نے ہاتھ کو سلام کیا جو دیکھتے رافع کا فخر مزید بلندیوں کو چھونے لگا تھا۔ سیاہ عبائے میں ملبوس سحر نے بھی نیم مسکراتے اپنے شوہر کی اس عزت کو دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے یہی سمجھتی تھی کہ لوگ اس کی عزت اس کے خوف سے کرتے ہیں، مگر نہیں، آج ان لوگوں کی آنکھوں میں یہ عزت خوف کی نہیں بلکہ سچے دل سے تھی۔ سب اسے رافع سلطان عالم کے نام سے جانتے تھے۔ گراؤنڈ فلور پر مختلف لائبریریز تھیں۔ ہاتھ دائیں طرف بڑھا جہاں ایک بڑا سا ہال تھا۔ اس بڑے سے ہال کے بڑے سے ڈارک براؤن 2 دروازوں پر مشتمل دروازے کے آگے بھی 2 گارڈز کھڑے تھے۔ ان دروازوں کی اونچائی عام دروازوں کے مقابلے دگنی تھی۔ دروازے کے باہر ایک شخص سفید شرٹ اور سیاہ سوٹ پہنے ہاتھ میں چند فائلز پکڑے کھڑا شاید ہاتھ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہاتھ کے پاس جاتے ہی وہ وکیل مؤدب انداز میں سلام لیتے بولا، آئیے سر، آپ ہی کا انتظار ہے۔ گارڈز نے دروازہ کھولا جو سامنے ہی بڑے سے ہال میں کھلتا تھا۔ یہ ہال 30 سے 40 مرلوں پر مشتمل تھا جس کے دونوں اطراف میں سی شیپ سے براؤن کرسیوں کی قطاریں تھیں اور وسط میں گزرنے کے لیے راہداری تھی۔
بائیں طرف موجود کرسیوں پر چند کمانڈر اور فوجی افسران بیٹھے تھے جن کا منہ سامنے سپریم ججز کی جانب تھا۔ ہال کی خاموشی میں بھاری قدموں کی چاپ پر چند افسران نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ چاروں اندر داخل ہوئے۔ ہاتھ عدالت کے اس ہال کے بھورے فرش کو بہاڑی بوٹوں تلے رونتا اندر آیا اور دائیں طرف موجود پہلی قطار پر جا کر اس نے پہلے رافع کو بٹھایا اور پھر خود بیٹھا۔ ان چاروں کے بیٹھتے پہلی کرسی کے پاس وہ وکیل کھڑا ہو گیا۔ سامنے ہی تھوڑی سی اونچائی پر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھا تھا اور اس کے گرد 4 ججز مزید تھے، 2 بائیں طرف اور 2 دائیں طرف۔ یہ سب دیکھتے رافع کا ذہن ایک لمحے کے لیے تاریک ہوا تھا اور وہ پرانے بوسیدہ جملے سماعت سے ٹکرائے تھے۔ تمہارے ملک نے تمہیں غدار قرار دے دیا ہے۔ وہ جس ملک کے لیے تم نے اپنی زندگی، اپنی پوری جوانی داؤ پر لگا دی، اس نے تمہیں غدار قرار دیتے ہوئے نہ صرف تم سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے بلکہ تم سمیت تمہارے بیوی بچوں کو بھی ملک بدر کر دیا ہے۔ ان جملوں پر رافع نے تکلیف سے آنکھیں میچی تھی۔ پھر اس وکیل نے بولنا شروع کیا۔ گڈ مارننگ یور آنر، یہ کچھ کاغذات ہیں جنہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وکیل نے ایک سیاہ فائل انہیں دکھائی۔ ان ججز کے پاس نیچے کھڑے سیاہ اور سرخ وردی میں ملبوس ایک ملازم نے وہ کاغذات وکیل سے لے کر چیف جسٹس تک پہنچائے اور واپس جا کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ درمیان میں بیٹھے سپریم جج نے اپنی ناک پر لگے چشمے کو تھوڑا مزید نیچے کھسکاتے وہ کاغذات پڑھنے شروع کیے۔ چیف جسٹس سر ہلاتا ہوا ان دستاویزات کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے وہ کاغذات اپنے گرد بیٹھے ججز کی جانب بڑھا دیے اور واپس وکیل کی جانب دیکھنے لگا۔ ہاتھ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا، چہرے پر پرسکونیت لیے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ رافع نے ایک لمحے کے لیے بھی پلکیں نہیں جھپکی تھیں۔ سحر بھی دھڑکتے دل کے ساتھ آنے والے وقت کا انتظار کر رہی تھی کہ کب اس کے بابا کے دامن سے یہ غداری کا دھبا دھل جائے۔ یور آنر، اب میں پیش کرنا چاہوں گا کچھ گواہان کو، چیف جسٹس نے اسپیکر میں کہا۔ اجازت ہے۔ اور اسی سمے دائیں طرف موجود چند کرسیاں چھوڑ کر بیٹھے حدید احمد خان کھڑے ہوئے تھے۔ السلام علیکم۔ اسپیکر میں گونجتی بھاری جانی پہچانی سی آواز پر رافع نے جھٹکے سے گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا اور ان کی سوچ کے عین مطابق وہ شخص اور کوئی نہیں، حدید احمد خان تھے۔ سر، رافع کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ رافع نے بغیر پلک جھپکے انہیں دیکھا تھا۔ وہی سنہری آنکھیں، وہی روب و دبدبا، وہی وجاہت، ہاں مگر بال سفیدی میں تبدیل ہو گئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ عمر ڈھل گئی تھی، بالکل انہی کی طرح۔ رافع کے چہرے پر آسودگی پھیلی۔ یور آنر، آج سے 25 سال پہلے میری لیڈرشپ اور رافع سلطان عالم کی قیادت میں جو وفد روز ایک مشن کے لیے بھیجا گیا تھا، اس مشن کو بخوبی سر انجام دینے والا شخص اور کوئی نہیں، رافع سلطان عالم تھا۔ مگر کچھ انہونیاں ہونے کے باعث جب رافع عالم وہاں سے نکلنے میں ناکام رہے اور پاکستان واپس نہ آ سکے تو ہمارے کور کمانڈرز اور حکومت کی جانب سے انہیں غدار قرار دینے کا فیصلہ کر لیا گیا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی تنازع کھڑا نہ ہو جائے، اور اسی کے لیے مجھے اور رافع کے چند دوست یعنی دوسرے لیفٹیننٹس کو مجبور کیا گیا رافع کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ یور آنر، حدید نے گہری سانس لی۔ میں نے گواہی دینے سے صاف انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے عہدے سے بھی دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ شکریہ، کہتے حدید بیٹھ گئے اور پھر گردن موڑے انہوں نے تکلیف بھری سنہری آنکھوں سے رافع کو دیکھا تھا۔ آج 25 سال بعد اس شخص کو اس حالت میں اپنے سامنے دیکھ وہ درد کے اندھیروں میں گم ہوئے تھے۔ 25 سال بعد اس چہرے کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے وہ دل ہی دل میں اپنے رب کا صد شکر ادا کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے رافع بھی نم آنکھوں سے نیم مسکرائے۔ یور آنر، میں ایک اور گواہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی اجازت ہے۔ یور آنر، میں چاہوں گا سابق لیفٹیننٹ حاتم اپنی گواہی پیش کریں۔ اس نام پر رافع کا دل شدت سے دھڑکا تھا اور انہوں نے تیزی سے بے صبری کے ساتھ ارد گرد دیکھا تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ اسی کے ساتھ بائیں طرف بیٹھے حاتم اٹھے تھے۔ حاتم آرمی افسران کے ساتھ اس قطار کی آخری نشست پر بیٹھے تھے۔
اور اس بار حاتم کا چہرہ دیکھتے رافع کی لبریز آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر لڑیوں کی مانند ان کے چہرے پر گرنے لگے تھے۔ سحر نے بھی اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیے تھے۔ یہ منظر اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ حاتم کے بال اور داڑھی بھی سفید ہو گئی تھی۔ اپنے بابا کی بے چینی اور چہرے کی تکلیف دیکھ ہاتھ کی آنکھیں بھی تکلیف سے بھری تھیں، جسے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے سحر نے کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اپنے ہاتھ پر محسوس ہوتے لمس پر ہاتھ نے تکلیف زدہ چہرہ موڑا۔ مضطرب سی آنکھوں نے سراب آنکھوں کو دیکھا تھا۔ سحر نے پلکوں کو جنبش دیتے اسے پرسکون رہنے کی ہدایت کی۔ ہاتھ سر ہلا کر گہری سانس لیتے واپس سامنے متوجہ ہو گیا۔ یور آنر، رافع میرا بہت اچھا دوست ہے۔ ہم نے اکٹھے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد فوج میں آ گئے۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ جس شخص نے اپنے وطن کے فرض کے لیے اپنا گھر بار، اپنی اولاد تیاگ دی اور جان پر کھیل کر سینکڑوں جانیں بچائیں، میرا وہی دوست غدار ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ سنتے حاتم کے ساتھ بیٹھا خاکی وردی میں ملبوس جہان بن رافع عالم چہرہ جھکائے پھوٹ پھوٹ کر بے آواز رونے لگا تھا۔ وہ یہ سب سہ گئے تھے، وہ کیسے جان نہیں سکا؟ کیوں اس نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں اس نے حقیقت کو نہیں ڈھونڈا؟ کیوں اس نے اپنے والدین کو نہیں ڈھونڈا؟ کیا عالم کی نفرت میں وہ سب بھول چکا تھا؟ کیا یہ سب کرنے کا فرض صرف عالم پر ہی تھا؟ اس کا کوئی فرض نہ تھا اپنے والدین کو لے کر؟ یہ گواہی دینے کے لیے مجھے بھی مجبور کیا گیا تھا، مگر وہ جھوٹی گواہی دینے کی بجائے میں نے اس ملک کے لیے اپنا عہدہ چھوڑنا بہتر سمجھا۔ حاتم کی آواز اب لڑکھڑائی تھی، آنسو حلق میں اٹکے تھے، اور سر وہ وجہ جس باعث رافع اس رات واپس نہیں آ سکا تھا، وہ وجہ ایک معصوم زخمی ادھمری حالت میں ملی وہ کمسن لڑکی تھی جس کو بچانے کے لیے رافع نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی اور اسے وہیں چھوڑے ہم سب کو واپس آنا پڑا۔ سر وہ معصوم زخمی لڑکی اور کوئی نہیں آج میری بیوی ہے۔ حاتم نے اپنے بائیں طرف بیٹھی ایک خوبصورت عورت کی جانب اشارہ کیا تھا، جو 25 سال پہلے تو 17-18 برس کی تھی اور آج جوان اولاد والی۔ رافع اس کو زندہ اور اس طرح اچھی زندگی گزارتے دیکھ نم آنکھوں سے مسکرائے تھے۔ اپنے بابا کے مسکرانے پر ہاتھ اور سحر بھی مسکرائے۔ حاتم واپس بیٹھ گئے۔ یور آنر، اب میں پیش کرنا چاہوں گا میرے آخری اور سب سے اہم گواہ کو۔ اجازت ہے۔ اب کون باقی رہ گیا تھا؟ رافع کے ذہن میں سوال ابھرا۔ یور آنر، میں چاہوں گا اس کیس کے سب سے اہم گواہ یعنی سابق آرمی چیف معظم توقیر صاحب چند الفاظ کہیں۔ اپنے وکیل کی اس بات پر ایک لمحے کے لیے رافع کو اپنی سماعت پر اعتبار نہیں آیا تھا۔ معظم توقیر یعنی وہ شخص جو رافع سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے۔ ٹائروں کی چڑچڑاہٹ سے رافع کی سماعت نے گردن موڑے پیچھے دیکھا، جہاں معظم توقیر اپنی کرسی گھسیٹتے میز کے قریب آئے تھے اور اپنے سامنے میز پر پڑے سیاہ مائک میں بولے، السلام علیکم یور آنر، میں ریٹائرڈ آرمی چیف معظم توقیر خان ہوں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی شخص سے نفرت تھی تو وہ رکے اور انہوں نے رافع کی جانب دیکھا۔ وہ رافع سلطان عالم تھا۔ ہاتھ کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہوئے تھے، جبکہ رافع کے چہرے کے تاثرات ہر احساس سے عاری تھے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کی جتنی ہی قابلیت اور حوصلہ اپنے اندر رکھتا ہوں۔ اور وہ سر جھٹک کے ہنسے۔ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ میں رافع جیسا 7 جنموں میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جب اس مشن کی قیادت میری جگہ رافع کو سونپی گئی تو میری نفرت کو مزید ہوا ملی اور وہاں مجھے موقع ملا اسے اکیلے چھوڑ آنے کا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اور صرف یہی نہیں، اقتدار کے لالچ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کے خلاف گواہی دے کر یہ ثابت کیا تھا کہ وہ غدار ہے، جبکہ وہ غدار نہیں، میں تھا۔ انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے چیخ کر اعتراف جرم کیا۔ جس نے اس کے خلاف گواہی دی، جس نے اپنے ایمان کو عہدے کے لالچ کے لیے بیچ دیا، جس نے اپنی خاکی وردی کو بیچ ڈالا اور اسے وہاں اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ ٹھہرے اور گہرے سانس لیتے سر جھکا گئے، جیسے اگلی بات سر اٹھا کر کرنے کی ہمت ان کے وجود میں باقی نہیں رہی تھی۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا تھا۔ پیسے چاہیے تھے مجھے، اقتدار چاہیے تھا، وہ عزت چاہیے تھی جو رافع کے پاس تھی، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ کسی کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہو جاتا۔ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے۔ میں نے جھوٹ کہہ کر وہ سب حاصل تو کر لیا جو مجھے چاہیے تھا،
مگر اس کا دورانیہ اتنا کم ہوگا میرے خواب و خیال میں بھی نہ تھا۔ اور بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے، اور آج اس کا انصاف آپ سب کے سامنے ہے۔ ان کا اشارہ اپنے وجود کی جانب تھا۔ چند سالوں بعد ہی میرا اقتدار، میرا غرور سب خاک میں مل گیا۔ یہ سب بولتے ہوئے نہ صرف رافع بلکہ معظم توقیر کا چہرہ بھی آنسوں سے تر تھا۔ وہ مزید کچھ نہ بولے اور اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عدالت کے اس حال میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی اور صرف وہاں معظم توقیر کی ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ درمیان میں بیٹھے سپریم جج نے اپنا چشمہ اتار کر نیچے رکھا اور اپنی ناک کی ہڈی کو 2 انگلیوں میں رکھ کے دبایا۔ ان کی زندگی کا شاید یہ تکلیف دہ کیس تھا۔ اس کے بعد ایک گہری سانس خارج کرتے وہ سامنے متوجہ ہوئے اور اپنا فیصلہ سنانے کے لیے انہوں نے گلا کھنکارا۔ سحر سست دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے فیصلے کی منتظر تھی، جبکہ ہاد، رحیم اور رافع کے دل اب مضبوط ہوئے تھے، کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب بلا شبہ فیصلہ رافع کے حق میں ہونے والا تھا۔ چند ثانیے گزرنے کے بعد سپیکرز میں ان کی آواز گونجی: تمام ثبوتوں اور گواہان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عدالت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ سابق لیفٹیننٹ رافع سلطان عالم بے قصور ہے، اور انہوں نے ملک کے لیے ایک بہت بڑی قربانی سر انجام دی ہے۔ یہ آب حیات کانوں میں پڑتے ہی رافع نے سکون سے آنکھیں بند کرتے زیر لب شکر الحمدللہ کہا تھا۔ معظم کے کندھوں سے یہ سالوں پرانا بوجھ اتر گیا تھا، اور باقی سب کے چہروں پر بھی مسکراہٹیں دوڑی چلی آئی تھیں، اور اس اہم مشن کو اپنی پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ پورا کیا۔ اور صرف یہی نہیں، سچے دل کے ساتھ اپنے وطن کی آن و شان کی حفاظت بھی کی۔ ہم چاہ کر بھی ان کا یہ قرض اتار نہیں سکتے۔ ماضی میں کی گئی حکومت پاکستان کی نااہلی اور زیادتی کے لیے تہہ دل سے ہم ہمارے لیفٹیننٹ رافع سلطان عالم سے معافی کے خواہ ہیں۔ اس کے بعد وہ بائیں طرف قطار میں بیٹھے نیو کور کمانڈرز اور آرمی افسران کی جانب متوجہ ہوئے۔ عدالت کا یہ حکم ہے کہ لیفٹیننٹ رافع سلطان عالم کے لیے ملٹری میں ایک تقریب منعقد کی جائے، جس میں تمام آرمی افسران پورے پاکستان کے سامنے براہ راست لیفٹیننٹ رافع عالم سے معافی مانگیں گے، اور صرف یہی نہیں، کور کمانڈر کی قیادت میں انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا جائے گا۔ انہیں ان کی عزت اور وہ مقام جن کے وہ حقدار ہیں پورے پاکستان کے سامنے واپس لوٹایا جائے گا، اور تمام سپاہی اس سینکڑوں مسلمانوں کی جان بچانے والے ہمارے جان باز سپاہی کو سلامی پیش کریں گے۔ اپنا آخری جملہ مکمل کرتے وہ اٹھے تھے، اور اسی کے ساتھ وہ تمام فوجی افسران جو بائیں طرف بیٹھے تھے وہ بھی اٹھے۔ رافع کھڑے ہوئے اور ہاتھ کو زور سے خود سے لپٹا گئے۔ ججز اور فوجی افسران دوسرے گیٹ سے باہر چلے گئے، اور اب وہاں صرف رافع کے اپنے موجود تھے اور معظم توقیر عالم۔ ان کے منہ سے بس ایک لفظ ہچکی کے ساتھ ادا ہوا تھا، اور ہاتھ ان کا کندھا چومتے اپنا حصار مضبوط کر گیا۔ تھینک یو عالم، تھینک یو میرے بیٹے، میں تمہارا یہ احسان کیسے اتاروں گا؟ بابا ایسے نہیں کہیں، یہ میرا فرض تھا۔ آپ پر لگے الزامات کو ختم کرنا میرا فرض تھا۔ آج پہلی بار جہان نے سامنے کھڑے اپنے بھائی ہاتھ کو نرمی سے اور محبت سے دیکھا تھا۔ اس نے جو کچھ بھی اس کے ساتھ کیا تھا اپنے باقی رشتوں کے ساتھ وہ اچھا تھا، اچھا ہے، اور ان کے لیے اس نے اپنے فرائض بھی خوب نبھائے تھے، اور آج اس نے جو ایک بیٹا ہونے کا فرض نبھایا تھا، شاید یہ کام وہ کبھی نہ سر انجام دے پاتا۔ یہ کام ہاد بن رافع عالم کے ہی شایان شان تھا۔ رافع، پھر ایک پکار عالم کے عقب سے آئی تھی، جس پر رافع نے آنکھیں کھولی، ہاتھ سے الگ ہوئے اور ہاتھ کے پیچھے کھڑے حاتم کو دیکھا۔ حاتم نے دھندلائی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے دوست کو برسوں کے ہجر کے بعد دیکھا تھا، اور پھر حاتم نے دوڑ کر ان کے درمیان چند قدموں کے فاصلے کو سمیٹا اور رافع کو شدت سے گلے لگا لیا۔ حاتم، رافع میرا یار، میرا دوست، میرا بھائی، کتنی دیر لگا دی تم نے مجھے اپنا چہرہ دکھانے میں۔ بظاہر میں زندہ تھا مگر اندر کہیں مر گیا تھا۔ یہ سب کیا ہو گیا ہمارے ساتھ رافع؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو خود میں بھینچے بلک بلک کر رو رہے تھے، اور کتنی ہی دیر وہ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے نہ جانے کیا کیا کہتے رہے۔ میں بھی اس سے ملنے کے لیے لائن میں کھڑا ہوں لیفٹیننٹ حاتم، کیا آپ مجھے ملنے کی اجازت دیں گے؟ یہ آواز حدید کی تھی۔ ہاتھ، سحر، رحیم اور جہان بیک وقت مسکرائے۔ جہان ان کے جھنڈ سے قدرے دور کھڑا تھا۔ رحیم رافع کے ساتھ کھڑے ان سے محبت کرنے والے لوگوں کی فہرست دیکھ رہے تھے۔
بے شک وہ محبت کیے جانے کے ہی قابل تھا۔ رافع اور حاتم ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ رافع پلٹے اور اپنے سامنے اپنے قریب کھڑے حدید احمد خان کو دیکھتے زیر لب بولے، حدید سر، اب جانے بھی دو یار، جھنجھلا کر کہتے انہوں نے رافع کے لیے بازو وا کیے تھے اور خوشی خوشی انہیں گلے لگایا۔ سر آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، مجھے بھی، مجھے لگتا تھا تمہیں کبھی دیکھ نہیں سکوں گا۔ رافع کی پیٹھ تھپ تھپاتے انہوں نے کہا اور الگ ہوئے۔ سر یہ میرا بیٹا ہے، ہاد، اور وہ جہان۔ انہوں نے ہاتھ کے کندھے کے گرد ہاتھ پھیلایا اور پیچھے مڑ کے جہان کے لیے بازو وا کرتے اس سے پکارا۔ ہاد ان کا بیٹا ہے یہ تو انہیں چند دن پہلے ہی پتہ چلا تھا جب ہاد ان کے پاس آیا تھا عدالت میں ان کی دی جانے والی گواہی کے بارے میں بات کرنے۔ اس دن انہیں پتہ چلا تھا وہ ہاد بن رافع عالم اور کوئی نہیں، رافع سلطان عالم کا بیٹا ہے۔ مگر جب جہان کی جانب انہوں نے اشارہ کیا تو ان کی آنکھیں پتھرائی تھیں، چہرہ سفید پڑا تھا اور بے یقینی اس پہ چھائی تھی۔ جہان نے بے ساختہ حدید سے نظریں چرائیں اور اس کی نظریں چرانے پر وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ یہ بات پہلے سے جانتا تھا۔ خیر ابھی اس موضوع کو وہ چھیڑ نہیں سکتے تھے۔ جہان قدم قدم چلتا قریب آیا اور رافع کی پھیلی بازو میں آج سمایا۔ رافع نے دونوں بھائیوں کے کندھوں کے گرد بازو پھیلائے اور انہیں دیکھا۔ حدید نے نرمی سے ایک نظر ان تینوں کو دیکھا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ جہان تمہارا بیٹا ہے تو میں جان قربان کر دیتا اس پر۔ انہوں نے جہان کو دیکھتے تکلیف سے یہ جملہ ادا کیا تھا، پھر ہاتھ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے تھپ تھپاتے بولے، ویل ڈن، جو تم نے کیا ہے وہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ میں دل سے تمہاری اس کامیابی کو سراہتا ہوں۔ ہاد نیم مسکراتے سر ہلا گیا۔ مجھے معاف کر دو رافع، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ ان سب کو معظم کی درد زدہ آواز نے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ رافع، میں مجرم ہوں تمہارا، جو سزا دوگے مجھے منظور ہوگی۔ رافع کے پلٹنے پر وہ اپنی کرسی گھسیٹتے مزید قریب آئے۔ رافع نے قدم ان کی جانب بڑھائے۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ ان کے جڑے ہاتھ دیکھے تو رافع تیزی سے دو جانوں بیٹھے اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ گئے۔ معظم، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں بچا سکتا تھا مگر میں نے ایسا نہیں کیا، تمہیں وہاں اکیلا چھوڑ دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کا تمہارے اہل و عیال پر کیا برا اثر پڑے گا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ رافع نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگایا۔ جو ہوا وہ میرے مقدر میں تھا معظم، تم خود کو کوسنا بند کر دو۔ وقت اور حالات میرے ساتھ نہیں تھے، میں اس دن بھی شاکر تھا، میں آج بھی شاکر ہوں، میرے اللہ کو یہی منظور تھا۔ بھول جاؤ اور نئی شروعات کرو۔ نہیں رافع، مجھے سزا دو، مجھے سزا چاہیے، تمہارا مجھے سزا دینا باقی ہے۔ ابھی وہ ان سے الگ ہوتے بضد تھے۔ ٹھیک ہے، دوں گا میں تمہیں سزا، رافع نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ سب نے چونک کر انہیں دیکھا، جبکہ معظم کی آنکھوں سے صرف تکلیف پھوٹ رہی تھی۔ اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اب باقی کی زندگی میرے دوست بن کر گزارو گے۔ رافع کی چمکتی آنکھوں سے جملہ مکمل کرنے پر معظم زور و شور سے سر ہلاتے بہتی آنکھوں سے ہنس دیے تھے اور وہاں سب کی ہلکی کھلکھلاہٹیں گونجی تھیں۔ اگلے دن صبح یہ منظر تھا ایک بڑے سے سبز میدان کا۔ یہ میدان ملٹری سے منسلک تھا۔ اس میدان کے دونوں اطراف میں آرمی کے فوجیوں کی قطاریں تھیں جو خاکی وردیوں میں ملبوس اپنے کندھوں پر رائفلز لٹکائے اسٹریٹ کھڑے تھے۔ ان فوجیوں کی تعداد 800 کے قریب تھی۔ اسی میدان کے بالکل سامنے ایک بڑا سا اسٹیج سجایا گیا تھا جس کے پیچھے ملک کے نامور جانباز سپاہیوں کی تصاویر نقش تھیں۔ ان کے وسط میں سب سے بڑی تصویر رافع سلطان عالم کی تھی۔ اس کے آگے 4 کرسیوں کی قطار بھی تھی جس پر کور کمانڈرز براجمان تھے۔ اسٹیج کے اوپر ہی ایک طرف ڈائز کے اس پار ایک آرمی آفیسر مائک کے سامنے کھڑا تھا۔ اسٹیج سے نیچے بائیں طرف بے شمار صحافی اپنے کیمرے سیٹ کیے اس انتظار میں تھے کہ رافع سلطان عالم کو یہاں کب بلایا جائے۔ اسٹیج کے دائیں طرف موجود کرسیوں پر ان فوجیوں کی فیملیز تھیں اور سب سے پہلی قطار پر ہاد، سہل، رحیم اور حدید بیٹھے تھے۔ میدان میں موجود سپاہیوں کے آگے ان کے چیف کھڑے قیادت کر رہے تھے، جن میں ایک طرف کی قیادت حاتم رحمان اور دوسری جانب کی قیادت جہان بن رافع عالم کے سپرد تھی۔ 800 سپاہیوں کی ان قطاروں کے درمیان سرخ کارپیٹ تھا جہاں سے سامنے اسٹیج پر ڈائز کے اس پار موجود
افسر کے تہہ دل سے پکارنے پر رافع سلطان عالم سفید قمیص شلوار میں ملبوس چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ حاتم نے بلند آواز میں اپنے سپاہیوں کو چوکنا کیا تھا۔ پریڈ اٹینٹو۔ تمام سپاہی اپنی رائفلز کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر منتقل کرتے اسٹریٹ ہوئے تھے۔ اب جہان کی آواز وہاں بلند ہوئی تھی۔ پریڈ تکبیر۔ سب نے بلند آواز کہا تھا، اللہ اکبر۔ پھر جہان اور حاتم نے ایک ساتھ کہا تھا، پریڈ سلیوٹ۔ اس کے ساتھ ہی سب سپاہیوں، جہان اور حاتم نے زمین پر داہنا پاؤں مارتے دائیں ہاتھ کو کن پٹی پر رکھتے رافع سلطان عالم کو سلیوٹ کیا تھا۔ اس کے بعد وہ سلیوٹ پوزیشن میں ہی تھے جب تک رافع اسٹیج کے زینے نہ چڑھ گئے۔ پھر ایک کور کمانڈر جو ڈائز کے پاس موجود تھا، خاکی وردی میں ملبوس اور سفید لانگ بوٹ پہنے، ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے اسٹریٹ چلتا، بازو کو آگے پیچھے موو کرتا رافع کا مقابل آیا اور پیر زور سے زمین پر مارتے رافع کو سلیوٹ کر گیا۔ رافع نے سر کو جنبش دی تھی۔ اس کے بعد ایک ملازم کے بڑھائے ایک بڑے سے باکس کو اس کمانڈر نے لیا اور رافع کی جانب عقیدت سے بڑھا دیا۔ اس کھلے ہوئے کریم رنگ کے باکس کے اندر ایک طرف طے شدہ پاکستان کا سبز پرچم تھا، جبکہ بقیہ آدھے حصے میں رافع سلطان عالم کی خاکی وردی تھی اور میڈلز تھے۔ رافع نے اس وردی پر جڑے اپنے نام کے بیج پر نم آنکھیں لیے پور پھیرے تھے اور پھر ہاتھ کو سرکاتے اپنے جان عزیز اس سبز پرچم پر لے گئے اور سفید چاند ستارے کو عقیدت سے چھونے لگے۔ سب لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ تالیوں کی گونج اس میدان میں گونجی تھی۔ میدان میں موجود سپاہیوں نے اپنے کندھوں سے رائفلز اتار کر ہاتھ ہوا میں بلند کیے فائر کیے تھے۔ ہاتھ کی چھلکتی آنکھوں پر سحر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں الجھاتے اس پر پکڑ مضبوط کی تھی۔ اس نے ایک نظر گردن موڑ کے اسے دیکھا تھا اور پھر ان دونوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا۔ ان کی آنکھوں سے تشکر پھوٹ رہا تھا۔ آج ہاتھ بن رافع عالم جیت گیا تھا۔ آج اسے لگتا تھا اس نے دنیا فتح کر لی ہے۔ آج اس نے اپنے بابا کو ان کی کھوئی ہوئی عزت، ان کا مقام واپس لوٹا دیا تھا۔ آج وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ امید ہے آپ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی۔ آپ سب سے دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں کہ بہت زیادہ دیر کر دی میں نے ناول کو مکمل کرنے میں، لیکن انشاءاللہ انہی چند دنوں میں ناول مکمل ہو جائے گا۔ صرف 7 سے 8 اقساط باقی رہ گئی ہیں اور انشاءاللہ جلد از جلد اس کو ختم کر دوں گی اور 3rd ناول ہم سٹارٹ کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔